الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں مرزا محمد علی جیلوی صاحب نے اہل سنت و جماعت پر اور تو اس کا کوئی بس نہیں چلا، ایک بے بنیاد قسم کا پروپیگنڈا اس انداز سے شروع کر رکھا ہے کہ جو سادہ لوگ مسلمان ہیں یا نیو جنریشن جو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس کالج یونیورسٹیز میں، ان کو اس نے اس پروپیگنڈا کی زد میں لا کے کھڑا کر دیا کہ جو اہل سنت احناف بریلوی ہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بجائے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ وہ اہل سنت و جماعت جن کا سارا دار و مدار عشق رسول پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے، ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ لوگ تو گستاخ رسول ہیں، یہ تو محمد رسول اللہ کی بجائے چشتی رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور اپنے اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے کسی سنی حنفی بریلوی کی کتاب نہیں پیش کرتا۔ پھر کہوں گا مرزا محمد علی جیلوی الزام اہل سنت احناف بریلوی پہ لگاتا ہے، لیکن اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں کسی سنی حنفی بریلوی کی ایسی کتاب سے پیش نہیں کرتا جو اہل سنت کے مسلمات میں سے ہو، ان کو وہ تسلیم کرتے ہوں، اور اوپر سے کہتا یہ ہے کہ یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر مناظرہ ہوگا بریلویوں کے ساتھ یعنی اہل سنت کے ساتھ تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پہ ہوگا۔ جب تک میرا آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میں آپ سے آگے کسی اور مسئلے میں بات کر ہی نہیں سکتا۔ باقی مسئلے تو بعد میں بہت چھوٹے ہیں باقی۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ یعنی ہمارے ساتھ اگر اس نے مناظرہ کرنا ہے تو اس بات پہ کرے گا جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ زمین پہ نہ آسمان پہ۔ ان کتابوں کا کوئی وجود نہیں، ان کتابوں کی کوئی استنادی حیثیت نہیں جن کے بل بوتے پر ماں بدولت ساڈے نال مناظرہ کرنے کا خوابہ دیکھ دیا۔ تو جناب اگر آپ اس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہیں، چشمے ماں روشن دل ماشاد، جس سنی عالم کو آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بقول کہ آپ کے معیار کا آدمی، اس کو آپ تکلیف دیں، دعوت مناظرہ دیں۔ وہ انشاءاللہ تعالی جو آپ نے نورا کشتی شروع کی ہوئی ہے، وہ ایک پتہ نہیں طارق مسعود پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، جو بندی عالم ہے، اس کے نام پہ آپ نے جو نورا کشتی شروع کی ہے وہ کام ہی ہوگا۔ پلک جھپکتے ہی علماء اہل سنت آپ کو اس طرح دبوچیں گے علمی انداز میں کہ آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ سنی علماء 2 منٹ لگائے بغیر جناب کے پاس پہنچ جائیں گے اور ایسی بریک لگائیں گے کہ آپ کی انشاءاللہ تعالی بولتی بند ہو جائے گی اور آئندہ اس طرح کی آپ جرت بھی نہیں کریں گے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے ان دلائل کی طرف جن کو بنیاد بنا کر آپ نے اہل سنت کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ دلائل آپ کے اتنے بوگس ہیں کہ سنیوں کی کتابوں کا کوئی حوالہ نہیں دیتے، پرانے بزرگوں کی طرف منسوب کتابوں کا نام لیتے ہو۔ حشت بہشت، وہ اللہ کے بندے کس کی کتاب ہے حشت بہشت؟ میں اس فورم پہ اہل سنت و جماعت علماء کے بہاف پہ علل اعلان کہتا ہوں ہمارا ان کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے بزرگ، میرے اعلیٰ حضرت، میرے امام اکبر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آج سے بہت پہلے یہ بات ارشاد فرما کے گئے تاکہ آپ جیسے نو مولود نو آموز شوکروں کو یہ جرت نہ ہو کہ آپ اہل سنت پر اس طرح کی کوئی تہمت لگا سکیں۔ یہ میرے پاس فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 ہے۔ جلد نمبر 15 کا یہ ہے صفحہ نمبر 555 اور اس سے آگے ہے صفحہ نمبر اس کا 556۔ فتاوی رضویہ کے ٹائٹل سمیت یہ دونوں صفحات میں آپ کو چلا دوں گا تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں. کام کی بات، چونکہ آپ چشتیوں پہ الزام لگاتے ہیں، بزرگوں نے چشت کی کتابیں پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے برملا اعلان فرما دیا، بہت رسالے، ایک دو نہیں، بہت رسالے خصوصاً، یعنی عموماً تو بہت سارے ہیں، سب بزرگوں کے بارے میں ہیں، بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں. یہ جو آپ اکابر چشت کے نام سے رسائل پیش کرتے ہیں، انہی کے بارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت سارے رسالے اکابر چشت کے نام سے منسوب ہیں جس کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں. ویسے یہ بات دوسرے صفحے تک جاتی ہے. میں اپنی نوجوان نسل کا، پڑھے لکھے طبقے کا وقت بچانے کے لیے دونوں صفحے چلا دوں گا، ادھر پڑھیں. اس جگہ کام کی بات یہی ہے کہ بہت سارے رسالے اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں. جب امام اہل سنت اعلی حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرما گئے کہ اکابر چشت کے نام سے بہت سارے رسالے ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں. جو بات اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اسی بات کو دور حاضر کے سب سے بڑے سنی مناظر امام المناظرین مولانا سید احمد حسن صاحب نے بیان فرمایا. یہ بھی سن لیجئے. سچی بات یہ ہے کہ تصوف کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں. فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت نے اس کی تصریح فرمائی ہے. تصوف دیکھیں نا، آج کل پھر بھی پریس ہیں، ایک مرتبہ کتاب لکھی گئی، چھپ گئی ہزاروں کی تعداد میں. اس وقت کون سے پریس ہوتے تھے؟ قلمی نسخے ہوتے تھے. بخاری شریف کے کئی نسخے ہیں، اس لیے کہ چھپی جو نہیں تھی تو لکھی ایک نسخہ اس کا. موطا امام مالک کے کئی نسخے ہیں. تو تصوف کی کتابوں میں جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہوگی اسی کو مانا جائے گا. جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہوگی اسے الحاقی عبارت کہہ کر رد کر دیا جائے گا. جو تصوف کی کتابیں ہیں نا، ان کا کوئی اعتبار نہیں. صوفیاء کی کتابوں میں سے کئی باتیں ہیں نا، کون سی بات مانی جائے گی؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. اور جو چیز کتاب و سنت کے مطابق نہیں، اس کو الحاقی عبارت کہہ کر رد کر دیا جائے گا. چشتی رسول اللہ تو ایک طرف، جو ابو بکر رسول اللہ بھی کہے ہم اسے بھی کافر کہتے ہیں. یاد رکھ لینا، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اگر کسی نے پڑھوایا ہے تو وہ کفر ہے، ایمان نہیں. چشتی رسول اللہ تو ایک طرف، ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھواتا ہے تو وہ بھی ایماندار نہیں. لیکن سن لیا، جب امام المناظرین اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرسٹ آف آل، سیکنڈلی اس دور میں اہل سنت کی سب سے بڑی شخصیت، اہل سنت کی سب سے بڑی آن بان شان امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا اس کلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کی بجائے لا الہ الا اللہ ابو بکر صدیق رسول اللہ کہے، وہ بھی کافر ہے. وہ بھائی اتنے ہوندیاں ان کو کسر رہ گئی ہے، کوئی بات رہ گئی ہے. جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہہ دیا اور انہوں نے بھی کہہ دیا، اور آپ کو اتنی شرم حیا نہیں کہ آپ اپنی باتوں سے توبہ کرتے ہیں. آپ کی اپنی زبان، آپ کے اپنے لہجے میں کہوں گا کہ آپ نے یہ بونگیاں ماری ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں وہ بات ڈال دی جن کا ان کے ساتھ کوئی بھی دور دور کا تعلق نہیں تھا. شرم آپ کو آنی چاہیے. اور اوپر سے بڑی ڈٹائی کے ساتھ ایک سٹیکر چھاپ دیا توبہ کے نام سے، امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ کی تصویر لگائی، اوپر لکھ دیا توبہ. یعنی یہ امپریشن دینے کی کوشش کی
کہ چونکہ میں بہت بڑی توپ چلا رہے ہیں تے بڑے بڑے سنی علماء توبہ کرنے لگے. یہ امپریشن دینے کی کوشش کی، جبکہ یہ اتنا بڑا جھوٹا سٹیکر اور ٹائٹل آپ نے لگایا کہ خود ہی آپ نے بیان کر دیا کہ جب میری امام المناظرین سے بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تے بہت دیر دا گل کردا ہوں. اس معاملے میں بھی میری ان سے فون پہ باقاعدہ بات ہوئی ہے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے جو رجوع ریکارڈ کروایا یہ اچانک ان کا، میں تو شروع سے یہ باتیں کرتا تھا، بہرحال ویڈیو میں نے اب کر دی ہے. کلاس کے دوران کہتے ہیں کسی نے وہ ڈسکشن کی تو میں نے اس پہ بات کی، وہ ریکارڈ ہو کے نیٹ پہ چڑھ گئی. تو میں نے کہا جی میں آپ کو پرسنلی آپ کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. یعنی تیرا کوئی یہ خوبی نہیں ہے کہ تو آ کام شروع کیتا، نواں کٹا کھولیا ہے تے بڑے بڑے علماء نے یہ تو توبہ کر لی. کوئی توبہ نہیں کی. میں تقریباً 1990 یا 89 سے امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ کے پاس جا رہا ہوں. اس موضوع پہ میری ان کے ساتھ اسی وقت بات ہوئی تھی. اس وقت بھی امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے یہی فرمایا تھا کہ اگر کوئی ابو بکر صدیق رسول اللہ کہے وہ بھی کافر ہے. یعنی بات آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ سید اسد صاحب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ ان بزرگوں کی وجہ سے آپ توبہ کرتے، علل اعلان ویڈیو ریکارڈ کرتے کہ او بھائی میں بھول گیا سی یہ سنیوں کا موقف نہیں ہے، میں جان بوجھ کے انہاں دے کھاتے جی پائی جان دے ہیں. لیکن آپ کو توبہ نصیب نہ ہے، نہ ہوئی اور شاید نہ ہو. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے اور آپ توبہ کریں اور اہل سنت کے کھاتے میں جو غلط باتیں ڈالتے ہیں ان سے رجوع کر لیں. اب آپ کے ایک اور جو ایک ساتھ آپ نے ایک مجاور بٹھایا ہوا ہے اپنی اس خانقاہ میں، جس کو آپ خانقاہ کا لقب دیتے ہیں، اس کو آپ نے خود ہی سوال ایک لکھ کے دیا ہے. وہ کہتا جی آپ کی بڑی دن رات کی کوششیں ہیں اور اس کی وجہ سے پبلشرز نے بھی وہ توبہ کر لی ہے. یہ بھی سن لیجیے ذرا. علی بھائی اگلا سوال ہے، آپ کے بار بار توجہ دلانے اور لکیر پیٹنے کی برکات بالآخر ظاہر ہو گئی ہیں، اور بریلویوں کے پبلشر شبیر برادرز نے اپنی مشہور بک ہشت بہشت میں موجود فوائد السالکین میں سے چشتی رسول اللہ والا گستاخانہ واقعہ نکال کر نئی پرنٹنگ بھی کر دی ہے. اب آپ کی بھی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بریلوی علماء کے اس عمل کو اپریشیٹ کریں. سن لیا انہوں آپ ہی بیچارے نو وہ زبانی دے بول نہیں سکتا، آپ ہی لکھ کے دے دیا اور وہ پڑھ کے سنا دیا جی جناب نے بہت توب چلائی ہے اور انہوں نے بھی توبہ کر لی ہے. جبکہ یہ بھی زمانے کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جناب کی بدولت انہوں نے کوئی توبہ کی ہے. جناب کا کوئی اس میں رول نہیں ہے. اہل سنت کا یہ پریشر ہے کہ ان کتابوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ سب علماء اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ ہر وہ تحریر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، حرمت پہ لفظ آئے اس کو بالکل جلا کر خاک کر دینا چاہیے. دنیا کو، عالم ہستی کو اس چیز سے، اس میٹیریل سے پاک کر دینا چاہیے. لیکن پاؤں نے اپنے کھاتے چونکہ پائی جا رہے ہیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک تیسرا حوالہ بھی دے دوں. وہ تیسرا حوالہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے پاس سے بات نہیں کی. یہ ایسی بات ہے کہ آج سے کئی 100 سال پہلے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے برملا لکھا اپنی اس کتاب اخبار الاخیار میں. برملا لکھا کہ یہ جو چشتیوں کی کتابیں ہیں، اکابرین چشت کی کتابیں ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور لکھا بھی کیا، ان کی طرف یہ بات منسوب کی بابا فرید کی طرف، شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی طرف اور محمود چراغ رحمت اللہ علیہ کی طرف انہوں نے یہ بات منسوب کر کے لکھی. اور لکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے اس کا ٹائٹل ہے اور اس کا صفحہ نمبر 178 ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ خیر المجالس میں ہے، ایک پیچھے سے واقعہ چلتا رہا ہے. میں آپ کو جو اس میں سے اس موضوع سے ریلیٹڈ بات ہے وہی لکھوں گا کہ جہاں خواجہ عثمان رہا کرتے تھے، پھر فرمایا کہ یہ عبارت ان کی نہیں، یعنی خواجہ عثمان کے طرف بھی ایک بات منسوب ہوئی اور لکھا ہے کہ یہ عبارت ان کی نہیں ہے. ان کے ملفوظات کے کئی نسخے ہمارے پاس ہیں.
ان کے ملفوظات کے کئی نسخے ہمارے پاس ہیں. 2 سطر پیچھے پڑھیں, لکھا کس نے ہے, بیان کون کر رہا ہے, شیخ نصیر الدین. وہ بیان کر رہے ہیں کہ ساڈے کول بھائی اس کتاب دے کئی نسخے ہیں لیکن ان میں یہ بات نہیں ہے موجود ہے, جن میں اکثر باتیں ایسی مندرج ہیں جو فی الواقعہ ان کی نہیں. یعنی ہمارے پاس بھی شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کے کئی نسخے موجود ہیں اور انہاں دے وچ وہ گلاں لکھیاں ہیں جنہاں دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ شیخ نظام الدین فرمایا کرتے تھے. اس جگہ میں آپ کو ایک اور طرف توجہ دلاؤں گا کہ مرزا محمد علی جیلمی نے یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ کس کے کھاتے میں ڈالا ہے, شیخ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے کھاتے میں ڈال دیا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں. مرزا جیلمی صاحب کے اپنے الفاظ میں سنیے, یہ کہتا ہے کہ یہ ان کی کتابیں ہیں. یہ غور سے سن لیجئے, میں آپ کو مرزا جیلمی صاحب کا یہ کلپ چلانے لگا ہوں. انہوں نے لکھا کہ یہ کتابیں, مرزا صاحب نے بیان کیا کہ یہ کتابیں انہوں کی ہیں, ان کی ہیں اور ان کی طرف منسوب ہیں. مرزا جیلمی صاحب کا یہ بیان غور سے ذرا سنیے. کے ملفوظات جو جمع کیے گئے ہیں اور کس نے کیے ہیں, فرید الدین گنج شکر, جن کا وہ بہشتی دروازہ بھی کھلتا ہے. انہوں نے دروازہ بھی بہشتی کے اندر نا, پاک پتن, انہوں نے ملفوظات جمع کیے. بھائی میں نہیں یہ کار بنائے اور یہ چھاپی بریلویوں نے. سن لیا آپ نے کیسے کہہ رہا ہے, کتنے کنفیڈنس سے یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ ملفوظات جمع کیے ہوئے ہیں فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ جنہاں دا بہشتی دروازہ کھلتا پاک پتن جو پھر بہشتی دروازے کا بھی یہ مذاق اڑا رہا ہے. یعنی ایک غلط بے بنیاد اور جھوٹے بیان ذکر حوالے کی بنا پر اس نے سارے جو معاملات ہیں بزرگوں کے سب کو اس نے اپنے ہدف تنقید بنایا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہ کیا کہہ رہا ہے, آپ نے سنا کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے یہ ملفوظات بیان کیے ہیں, جبکہ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جسے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تشت زبان کیا. آپ پڑھیں, میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے لکھا, اس کے بعد فرمایا, کس نے فرمایا, شیخ محمود نصیر الدین محمود چراغ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ نظام الدین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کوئی بریلوی نہیں, کوئی پبلشر نہیں, جڑا مرزا صاحب آپ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہو کہ تہاڈی وجہ نال لوکاں نے کتاباں چھاپنیاں چھڑتیاں لکھنیاں چھڑتیاں, انہاں دیاں ہے ہی نہیں سی. وہ تو جھوٹ بولدا سگا, آپ ہی پہلے پراپیگنڈا کیا, آپ ہی بعد میں شاباشی لینی شروع کر دی. نہ گل نہ کوئی بات. ویسے نہ تو ہے کی ہے, تیری اوقات کی ہے, اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو آپ منہ لگاتے ہو. ذات دی کوڑ کلی شتیریاں نو جفے, جب ذات کی کوڑ کلی ہوگی تو جھوٹ بول کے شتیریوں کو جفے ڈلیں گے نا. جھوٹ بولا ہے آپ نے, توبہ آپ کو کرنی چاہیے, جلد از جلد توبہ کریں, کیونکہ میں نے یہ آج ثابت کر دیا ہے کہ بابا فرید نے تو کتاب ہی کوئی نہیں لکھی, تو انہوں نے کھاتے کتاباں پائی جانا ہے صرف اس بنا پہ کہ چاند پبلشرز نے وہ کتابیں چھاپتی ہیں. آپ نے توبہ کرنی ہے, پبلشرز نے تو توبہ کر لی ہے. اب ہم انتظار کریں گے کہ مرزا محمد علی جیلوی صاحب کب توبہ کرتے ہیں. یہ حوالہ سن لیجئے. شیخ نظام الدین فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی, شیخ رحمت اللہ علیہ کی لکھ دیا, اور میں کوئی کتاب نہیں لکھی. بابا فرید الدین کہہ رہے میں کوئی کتاب نہیں لکھی. اے بک بک کرن تو ہٹدا ہی نہیں. میں بک بک کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ گندا اور غلیظ انسان ان اولیاء اللہ کی باتوں کو سرے عام بونگیاں کہتا ہے. یہ سن لیجیے ذرا. ابھی تک تو وہ دفاع کرتے آئے تھے اور اسے وہ شطحیات کا نام دیتے ہیں, جسے پنجابی میں کہتے ہیں بونگیاں, جسے پنجابی میں کہتے ہیں بونگیاں, جسے پنجابی میں کہتے ہیں بونگیاں. کہتے ہیں بزرگوں کی یہ شطحیات ہوتی ہیں, جب وہ خاص کیفیت میں ہوتے ہیں نا تو ان سے اس طرح کی چیزیں نکل جاتی ہیں. جو بندہ
اللہ کے ولیوں کو, ان کے ملفوظات کو, ان کے فرامین کو بونگیاں کہے گا, ہم بھی اس کی خرافات کو بکواس کہیں گے. جیسی بولو گے ویسی سنو گے. اگر ہمارے بزرگوں کے بارے میں انسانوں والی زبان استعمال کرو گے تو ہم بھی آپ کے لیے انسانوں والی زبان استعمال کریں گے. جیسا بولو گے مرزا صاحب ویسا سنو گے. آپ نے جھوٹ بولا, مسیت دے ممبر تے چڑھ کے توبہ کر کھپ پا لوکاں دے کولو کہ میں اللہ دے ولیاں دے بارے بکواس کی دیا. اور یہ کتابیں بتا رہی ہیں کہ جن اللہ کے بزرگوں کے بارے میں جناب بکواس کرتے رہے ہیں وہ کتابیں تو بزرگوں کی ہیں ہی نہیں. لکھتے ہیں میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی. پھر لکھتے ہیں اس لیے کہ شیخ الاسلام خواجہ نظام الدین اولیاء کیا کہتے ہیں, میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی. اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں وہ سنی. مرزا محمد علی جیلوی دلیل سن لیں. لکھتے ہیں اس لیے کہ شیخ الاسلام فرید الدین, اور جنہاں کا نام لے کے کتاب لہرا کے دکھا رہے ہیں, شیخ فرید الدین, او فرید الدین جنہاں دے قدم بوسی کیتی, جنہاں دی چوکھڑ بوسی کیتی وقت دے حکمراناں نے. او عمران خان بھی اٹھے گیا تے وقت دا وزیر اعظم بن گیا. تو کیاں نہ تناں جو نہ تیرا جو ذات دی کوڑ کلی شتیریاں نو جفے. لکھتے ہیں شیخ الاسلام, شیخ الاسلام کیا کہا, شیخ الاسلام چول زمانے دی انہاں دیاں گلاں نو کہندا انہاں نے بونگیاں ماریاں. او اوقات کیا ہے تمہاری, ہوتے کون ہو تم؟ اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ بزرگان دین بر صغیر میں علم حدیث لانے کے بانی شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ نصیر الدین محمود چراغ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں فرماتے ہیں شیخ الاسلام فرید الدین اور شیخ الاسلام قطب الدین اور خواجگان چشت. آیا پھر کام دی گل آ گئی. مرزا جیلمی کے منہ پہ زوردار تھپڑ بجتا سنیے جو میرے بزرگوں کو بونگیاں کہتا ہے, جو اللہ کے ولیوں کو بونگیاں مارنے والا کہتا ہے. اور بونگا تے تو ہاں, بونگیاں تے چولا زمانے دے تو ماریاں. کیا بونگیاں ماری اس نے کہ یہ کتابیں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہیں. نہیں نہیں نہیں, کیا لکھا ہے, خواجگان چشت جیسے لوگوں نے کوئی کتاب تصنیف نہیں فرمائی. جب ان لوگوں نے کوئی کتاب ہی تصنیف نہیں فرمائی تو مرزا جیلمی صاحب اسی طرح ہشت بہشت کو اٹھائیں اور اٹھا کے توبہ کا اعلان کریں, توبہ کا اعلان کریں, بسر عام توبہ کا اعلان کریں. اگر آپ توبہ کا اعلان نہیں کریں گے ہم آپ کو ہر ویڈیو میں یہ یاد دلائیں گے کہ آپ نے بزرگان دین کے کھاتے میں وہ کتابیں ڈال دی جو ان کی ہیں ہی نہیں. آخر میں مرزا جیلوی صاحب نے یہ بھی بات کہی کہ بھائی میں تو بابیاں نو مننا کوئی نہیں, میں تو بزرگاں نو مننا کوئی نہیں, میں اپنا ایمان خراب نہیں کرنا. لہذا یہ بھی مرزا جیلوی صاحب کی یہ ویڈیو سنیں جس میں یہ دونوں آپشن رکھے گا, بھائی میں تو اپنا ایمان نہیں خراب کرنا. کیے ہوئے ہیں ان کی کتابوں کے اندر, میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کی کتابوں کے اندر میں ان بزرگوں کو نہ برا کہہ رہا ہوں نہ میں ان کو اچھا کہہ رہا ہوں. میرا اپنا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا, میں اچھائی کر دوں اگر وہ بزرگ پیڑے ہوئے تھے, کیونکہ میرے پاس تو تعارف یہی کتابیں ہیں نا, تو میں انہی کتابوں سے ان کو جج کروں گا. سن لیا آپ نے, کہتا بھائی میں تے بزرگاں نے چنگا کہنا نہ برا کہنا. کیوں نہیں تو چنگا کہندا بھائی, وہ تیرے دل چ بغض آ, آپ کے دل میں یہ کفر ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ کو اگر ثابت بھی کر دیا جائے کہ یہ بزرگوں کی کتابیں نہیں, تو تا بھی نہیں چنگا کہنا. آج میں نے آپ کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ کتابیں بزرگوں کی نہیں ہیں. اگر مرزا جیلوی اپنی اس بات میں سچا ہے کہ یہ بزرگوں کو برا نہیں کہتا, صرف کتابوں کو برا کہتا ہے, جیسا کہ اس نے اپنے اس ویڈیو بیان میں کہا ہے. سنیے جو کچھ انہوں نے کتابیں لکھے, میں ان کی عبارات میں باتیں کر رہا ہوں, ان بابوں کی اپنی ذات کے اوپر نہیں. جس طرح احمد صاحب بریلوی صاحب نے کہا کہ میں دیوبند کی عبارات کے اوپر فتوے دے رہا ہوں. سن لیا, یہ کہتا ہے کہ میں تو بابیاں نو برا نہیں کہندا, میں تو کتاباں نو برا کہنا. او پراوا جے تو بابیاں نو برا نہیں کہندا, انہاں کتاباں نو برا کہنا, کتابوں کو برا کہنے کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ یہ کتابیں ان کی ہیں نہیں. جب یہ کتابیں ان کی ہیں نہیں تو علل اعلان توبہ کا اعلان کرو,
معافی مانگو تومت لائی آ بزرگاں دی شان دے وچ گستاخی کیتی آ ذات دی کوڑ کلی شتیریاں نو جفے پائے آ اے تیرے بس دا روگ نہیں وڈیاں گڈیاں نو ہاتھ نہ دیا کر وما علینا الا